بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں جی وہ شاہ زمان کے بارے میں کچھ عرض کر رہا تھا کہ بابا شاہ زمان جو ہے وہ جوان لڑکے ہی تھے، تو وہ شاہ دیدارن کے پاس پہنچے۔ اس ٹائم شاہ دیدارن اپنی عبادت میں تھے اور چلے میں تھے جو بھی تھا۔ تو شاہ دیدارن ایک پتھر کی سل پہ پڑے ہوئے تھے اور اسی سل کے اوپر جو ہے وہ ایک زمانے سے وہ پڑے رہے، اور ان کے نیچے ایک تلائی تھی اور جسم جو ہے وہ تلائی سے جڑ چکا تھا۔ تو جب یہ پہنچتے ہیں شاہ زمان تو وہاں پہ صفائی کر دیتے ہیں، ادھر ادھر جو ہیں وہ چیزیں وہ مطلب وہاں پہ پتے وغیرہ بکھرے ہوئے تھے، انہوں نے صفائی کی اور وہ چولہا وغیرہ جلایا اور اس طرح چیزوں کو لوگ آفٹر کرتے۔ اور کسی ٹائم جو تھے وہ شاہ دیدارن جو پتھر کی سیل پہ پڑے تھے ان کے منہ میں پانی کے چند قطرے ٹپکا دیتے۔ تو دیدارن جو ہے وہ اپنی عبادت میں جو بھی تھا اس میں پڑے رہے۔ پھر ایک وقت کے بعد وہ اٹھ کے بیٹھے اور شاہ زمان جو تھے ان سے کہا کہ یہ تلائی کھینچو۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب شاہ زمان دیدارن کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ونارگی کیا لینے آئے ہو؟ وہ ونار کا لفظ بولتے تھے۔ تو اس نے کہا جی میں آپ کے پاس جو ہے وہ خدمت کے لیے آیا ہوں۔ تو کہنے لگے یہاں لوہے کے گانے ہیں، یہاں کچھ نہیں ہے۔ تو شاہ زمان کہنے لگے کہ دیکھیں لوہا جو ہے وہ آگ سے پگھل جاتا ہے، میں اپنے وجود کا بالن جلاؤں گا تو میرے وجود کے بالن سے لوہا پگھل جائے گا، تو گانے جو ہیں وہ پگھل جائیں گے۔ تو جب انہوں نے دوبارہ کہا کہ جب اٹھ کے بیٹھے اور کہا کہ اب یہ تلائی کھینچو، تو شاہ زمان ڈر سے گئے کہ اگر میں نے تلائی کھینچی تو یہ تو وجود کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اور وجود اتنے سالوں سے ایسے ہی پڑا ہوا ہے، یہ تو بالکل اس کے ساتھ چمٹ چکی ہے۔ اگر میں نے تلائی کھینچی تو نیچے سے ان کا جسم بھی جو ہے وہ کھینچ لے گی۔ اب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ سرکار یہ مجھ سے نہ ہو پائے گا۔ تو انہوں نے کہا تو نے تو کہا تھا کہ میں لوہے کے اپنے وجود کا بالن جلاؤں گا اور لوہے کے گانے پگھل جائیں گے۔ انہوں نے کہا سرکار بے ادبی کی بات نہیں ہے، لیکن میرے اندر حوصلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلے کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا ان کا بھتیجا تھا اس کو بلایا، اس نے آیا، اس نے اس کو زور سے وہ کھینچا۔ جب اس نے تلائی کھینچی تو نیچے سے جو ہے ان کا وجود جو تھا وہ بیک سائڈ وہ ساری اندر سے نظر آنے لگی۔ تو کہنے لگے کہ جاؤ زمانوں سرکار شاہ زمان کا زمانوں، یہ بھی محبت ہے، یہ کچھ اور سی بات ہے۔ تو محبت سے کہا کہ زمانوں جاؤ بھاگو اور کچھ کھانے پینے کے لاؤ۔ تو شاہ زمان جو ہے وہ باغم پاک کے وہ کھانے کی چیزیں لے کے آئے اور بادشاہ جو ہے وہ کھانے پینے لگے۔ تو چند دنوں کے بعد وہ ماس جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو ایکچولی میں یہاں پہ آپ کو نا ایک چیز کلیئر کر دوں، یہ ایک فقر حسینی ہے، اور اس کے پیرلل کی کچھ نیگیٹو لوگوں نے جو ہے وہ ایک اور طرح کا فقر بنایا ہوا ہے۔ ایک طوطا کہانیاں، بالکل بے سروپا کہانیاں جن کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی کچھ ہے نہیں ہے، ان میں اندر طریقت اور شریعت کے پتہ نہیں منبع وہ جمع ہیں، مگر ان کے پاس کوئی اتھینٹسٹی، کوئی طاقت نہیں ہے، ایک طوطا کہانیاں بنا دی گئی ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جو حسین کے جو ہے وہ لڑی سے ہیں اور اسی سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر جو روحانی پاوریں ہیں یہ عجیب و غریب ہیں، چاہے وہ شاہ زمان ہو، چاہے وہ شاہ دیدارن ہو، قلندر ہو، چاہے وہ مولانا روم کے مرشد جو ہیں شمس تبریزی ہوں، یہ خاندان کچھ اور ہے۔ اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے، انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ جو جھوٹ کے پلندے ہمارے بنے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنے اوپر ایک وہ ہول طاری کیے ہوئے ہیں اور دکھاوے کے ایوری تھنگ شو آف، یہ وہ لوگ تھے جن کی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ دکھاوے والے نہیں تھے۔ تو وہ غالب نے بھی کہا ہے نا وفاداری بشرط استواری اصل ماں ہے، مرے جو بت خانے میں، مرے جو بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ میں تو خلوص کی بات آپ سے کر رہا ہوں، اور چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں بڑے جن کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت، اخلاقیات اور کردار کی بات کی ہے اور لوگوں کو بہتر انسان بنانے کی بات کی ہے۔ عام طور پہ ہم صرف جو ہے وہ ورڈز کی بات کرتے ہیں، اور انسان تو خالق اتنی بڑی وہ ہے، تخلیق ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا کچھ ہے ابھی ہمیں اس کا نہیں پتہ چلا، اور ہم جو ہے وہ خدا کو جب وہ کیا کہتے ہیں سیدھا پکڑتے ہیں۔
تو بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان کے کام آئے، اس کی خدمت کرے، تو یہی کوالٹیز ان کی وہ بات جو ہے یہ لوگ کر رہے تھے. تو شاہ دیدارن جو ہے ان کے پاس اب شاہ زمان جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے لگے. چلیں بعد میں بات کریں. تھینک یو، ہیو اے گڈ ٹائم.